براہ راست مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے نام گرامی سے توسل سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بلسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہاً اشفع لنا، ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہاً بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یا علی، اگر قرآن کی روح سے بات کا آغاز کیا جائے تو انبیاء کی زینت کی آمد مبارک ہو، اور ملائکہ کے سردار کی آمد مبارک ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سرنامہ کلام میں آیت کی تلاوت ہم نے اس لیے نہیں کی کہ زیادہ سے زیادہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، میں نے سوچا خطابت میں براہ راست کی تلاوت کرتا ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ زین العابدین کا جشن ہے۔ ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام قرار دیے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ داعیاً الی اللہ بإذنہ، حضور مکرم کے لیے فرمایا، حضور بھی جب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے اذن سے دعوت دیتے ہیں۔ امام بھی جب ہدایت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی، فعل خیرات کی، ہر اچھے کام کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ جتنے انبیاء جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامت بھی عطا فرمائی، وہ سب کے سب عابدین میں سے تھے۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا ہے، ملائکہ کو ساجدین کہا ہے۔ جس جشن میں تشریف فرمائے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا ہے۔ آیات میں نے مختصر کر دی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی روح پھونک دوں آدم میں، جانتے ہو نا کہ وہ نور علی ابن ابی طالب ہے اور نور اولاد علی ابن ابی طالب ہے، تو آدم علیہ السلام کے صلب میں جب نور محمد علیہ محمد علیہ السلام رکھا گیا تو آدم علیہ السلام کے سامنے حکم ہوا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب ملائکہ سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اب مجھے کہنے دیں کہ انبیاء ہیں عابدین، ملائکہ ہیں ساجدین، وہ کون ہوگا کہ جب انبیاء کی بزم میں آئے تو زین العابدین ہو جائے، ملائکہ کی محفل میں آئے تو سید الساجدین ہو جائے؟ جشن ہے ان امام کا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی۔ سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جو میرے مولا کو امام ماننے والا ہے وہ یا نبی ہے یا ملک ہے یا وہ مومن ہے کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، یا میں نے حدیث ولایت آپ کے سامنے سنا دی۔ اور جو میرے مولا کو نہ مانے وہ ابلیس تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابلیس ساجدین میں سے نہیں تھا۔ سید الساجدین ہے میرے مولا علی زین العابدین علیہ السلام، کیا کہنے، علی نام ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ ائمہ میں سے 4 کا نام علی ہے۔ اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ نے مہینوں کی جو گنتی 12 رکھی ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 محترم ہیں۔
ان کا ظاہر ہے محرم سے لے کر ذی الحج، محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب الرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، یہ ہیں 12۔ پھر امام نے کہا تعویل یہ کہ ہمیں 12۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے رکھے 12 جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے۔ ذالک الدین القیم، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میں بہت جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، یہی مضبوط دین ہے۔ کہا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 محترم ہیں۔ امام سے پوچھا کہ 4 محترم آپ 12 میں سے کون سے ہیں جن کا احترام اور بھی زیادہ ہے؟ کہ وہ 4 کے جن کا نام اللہ نے علی پر رکھا ہے، علی زین العابدین، ہائے 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 ہائے، جن کا علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی۔ امام کا جو نام علی ہے منہا اربعۃ الحرم میں شامل ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، کہ یہ 4 محترم جن کا احترام اور بھی زیادہ ہے، نام کا احترام اور بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ جانے کہ اس میں کتنے راز ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ چونکہ ہر امام کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت سے مشتق ہے، لیکن فارمیشن میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ہے۔ وہ محمود ہے تو یہ محمد ہے، ہاں، وہ فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، وہ محسن ہے، یہ حسن ہے، قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ ہاں، بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ باقر العلوم ہے، وہ صادق الوعد ہے، یہ جعفر صادق ہے۔ ایک فقط نام ایسا ہے، اللہ کا نام عرش پہ علی ہے، اللہ کے اس بندے کا نام فرش پہ علی ہے، اللہ نے فارمیشن بھی تبدیل نہیں کی، وہ علی و عظیم ہے خدا ہو کر، یہ علی و عظیم ہے بندہ ہو کر، ہاں، وہ واجب الوجود، یہ ممکن الوجود، یعنی وہ کہ جو غنی علی الاطلاق ہے، اس نے اپنے صفت علویت کا مظہر بنایا مولا زین العابدین علیہ السلام کو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ مشہور منقبت کہ دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباسی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا، اور سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج۔ ہاں، سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہے تو سویرا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے زین العابدین علیہ السلام، کیا کہنا؟ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں، مجھ سے میرے محترم حسین الحسینی انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس جشن سے اگر خطاب اس طرح سے ہو جائے کہ مکمل فضائل امام زین العابدین علیہ السلام کو بیان ہو، تو اسی وقت دل میں ارادہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے اور ائمہ علیہ السلام کی جانب سے تائید و توفیق سے گفتگو ایسی ہو جائے کہ از اول تا آخر ہر لفظ امام سید الساجدین علیہ السلام کی ذات مقدس کا طواف کرتا رہے۔ وہ امام کے جس کے لیے کعبے نے راستہ دے دیا تھا، پہلے علی کی ماں کو بھی تو راستہ دیا تھا نا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں، کعبے کی زیارت کو ہر شاہ و غلام آیا ہے میرے ساتھ، کعبے کی زیارت کو شاہ و غلام آیا، جھکنے لگی پیشانی، آخر وہ مقام آیا، دیکھا جو علی آیا پھر خانہ خالق میں۔ یہ جملہ پہنچا، دیکھا جو علی آیا پھر خانہ خالق میں، خود کعبہ پکار اٹھا، ہٹ جاؤ امام آیا۔ امام تشریف لا رہے ہیں، علی آ رہا ہے، علی کا پوتا علی آ رہا ہے، عبد الملک کی حکومت ہے، اور وہ کعبے میں بھیڑ کی وجہ سے آگے نہیں جا پا رہا کہ کعبے کو ہاتھ لگا سکے، بوسہ دے سکے وہاں پر، تو وہاں ایک دور کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس کے کچھ نام نہاد جو معززین تھے وہاں شام کے اور مصاحبین، وہ ساتھ بیٹھ گئے کہ اتنے میں شدید ترین کعبے میں رش اور بھیڑ، اور اس میں ایک جوان جس کے اطراف میں بظاہر کوئی نہیں ہے، ہاں، لیکن محل نور الہی ہے، ہاں، مختلف الملائکہ ہے، اہل بیت نبوہ ہے، ہاں، محبت وحی ہے، ہائے ہائے ہائے، ہاں،
مختلف الملائکہ، یہ لفظ اختلاف عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے افتراق کے معنی میں بھی، اور اختلاف استعمال ہوتا ہے رفت و آمد کے لیے بھی، آنے جانے کے لیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات کے آنے جانے میں. دیکھو کتنا خوبصورت لفظ ہے، قرآن کی آیت میں نے پڑھی، ان فی اختلاف اللیل والنہار. یہاں ترجمہ یہ نہیں کہ دن اور رات کے آپس کے اختلاف میں، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. تو جیسے دن اور رات پے در پہ آتے رہتے ہیں نا ایک کے بعد ایک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اسی اختلاف سے. ہاں یعنی وہ مقام کے جو ملائکہ کے آنے جانے کا مرکز ہے، ہر صبح آتے ہیں، ہر شام آتے ہیں. یہ گہرائی سمجھی آپ نے؟ مختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم ومنتہى العلم ووصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودائم الاخیار وساست العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن. یہ زیارت جامع کبیرہ انشاءاللہ پھر کبھی توفیق ہوئی تو اس پہ بات کریں کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی جانب سے جو 4 اہم ترین متن ہم تک پہنچے. فقط نام لے لوں تبرکن یہاں پر، صحیفہ سجادیہ سب جانتے ہیں، جا کے کم از کم ایک مرتبہ اس کی فہرست دیکھیے گا کہ کون کون سی دعائیں مولا نے ارشاد فرمائی. دوسرا رسالۃ الحقوق، ہاں ٹریٹیز آف رائٹس، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، مؤذن کا کیا حق ہے، عالم کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے، ہمارے اپنے نفس کا کیا حق ہے، ہماری آنکھوں کا کیا حق ہے، ہماری زبان کا کیا حق ہے. امام خود عین اللہ ناظرہ ہیں، ہاں لسان اللہ ناطقہ ہیں، اذن اللہ سامعہ ہیں، ید اللہ الباسطہ ہیں، اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ عطا کرنے کے لیے. ید اللہ الباسطہ جو کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقت بالکل تمام ہو گیا. ہاں صحیفہ سجادیہ میں نے کہا اس کی 4 اہم ترین متن ہم تک پہنچے ہیں. صحیفہ سجادیہ، رسالۃ الحقوق، خطبہ مولا زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں. خدا کی قسم یہ فقط سید سجاد کو کہنے کا حق ہے کہ انا ابن مکہ و منا. خدا کی قسم سجاد کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. خدا کی قسم کوئی کہہ نہیں سکتا سجاد کے علاوہ کہ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. ہاں یعنی زمزم ہمارے اختیار میں، صفا ہمارے اختیار میں، مکہ ہمارے اختیار میں. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو. یہ تو وہ قدم ہے، عجبی روحانیت ہے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ ہاں ان قدموں کی وجہ سے تو کعبہ باقی ہے. اگر تعجب ہو رہا ہے تو شک کو آنے نہ دیجیے گا، اس لیے کہ اسی زین العابدین کے چچا عباس نے کعبے کی چھت پر بلند ہو کر شک نہ آنے دینا. یا علی، ہاں یہ ہے زین العابدین، یا عباس. یا علی، یہ ہے زین العابدین علیہ السلام. آیا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو 4 متون ہم تک پہنچے مولا زین العابدین علیہ السلام کے، 4 وہ متون کے جو بہت واضح ہیں، اہم ترین. صحیفہ سجادیہ، رسالۃ حقوق، خطبہ مولا سید الساجدین، کہ اس وقت پھر مولا روک کر یہ کہے کہ یہ جن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذان میں نام ہے، یہ بتا کہ تیرے جد ہے میرے جد ہے. یہ کوئی سجاد کے علاوہ کہہ نہیں سکتا. اور 4تھا متن زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ جو آپ ہر امام کے حرم میں جا کر ان کی قبر مطہر پر کھڑے ہو کر زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں، یہ سکھلائی بھی حسین کے فرزند مولا زین العابدین علیہ السلام کی ہے. السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. السلام علیکم امیر المومنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوار فقبضک الیہ باختیار والزم اعداک الحجت ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ.
अल्लाहुम्मा फजअल नफ्सी मुतमइन्नतन बिक़दरिक राज़ियतन बिक़ज़ाइक मौलातन बिज़िक्रिका व दुआइक मुहिब्बतन लिसफ़्वति औलियाइक महबूबतन फ़ी अर्ज़िका व समाइक साबिरतन अला नुज़ूल बलाइक शाकिरतन लिफ़वाज़िल नमाइक। ये जो पूरी ज़ियारत अमीनुल्लाह है, तालीम करता है इमाम। काश ये ज़ियारत नौ के ज़बान हो मोमिन के, कि इमाम ने फरमाया जिस इमाम के हरम में जाओ, जिनकी कब्र पे खड़े हो, कहो अस्सलाम अलैका अमीन अल्लाह फी अर्ज़िक। अब एक जुमला कहने लगाऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यकीनन उनकी तुर्बत के एतबार से आज भी मजलूम है, जन्नतुल बकी में मौला की कब्र है। बज़ाहिर वहां जरी नहीं है, बज़ाहिर वहां पर गुंबद नहीं है, लेकिन याद रखना ये वो दुनिया का जुल्म है कि जो हुआ और उसका हिसाब देना है आले सऊद को। आज के दौर के आले मरवान और आले जियाद, उन्हें हिसाब देना है। हाँ, लेकिन याद रखना कि जब आप कब्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो, तो जैसे कब्र मुतहर मौला अली इब्न मूसा रज़ा के सामने इत्मीनान और सुकून से कहे ना अस्सलाम अलैका अमीन अल्लाह फी अर्ज़िक, उसी शान और शौकत से आप कहें, कोई फर्क नहीं है। हाँ, जैसे कि अस्सलाम अलैकुम या अहल बैत अन्नुबुव्वा व मवादिन रिसाला, उसी तरीके से कहें कब्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सामने। बात वाज़ेह। तो इमाम ने फरमाया कि जब तुम किसी इमाम के कब्र मुतहर पर ज़ियारत को पढ़ते हो, यह मोतबर तरीन ज़ियारतों में से है। ज़ियारत इमाम मोतबर तरीन ज़ियारतों में से, इसकी सनद सुनाने का वक्त नहीं, लेकिन मोतबर तरीन ज़ियारत। तो ज़ियारत अमीनुल्लाह के लिए इमाम ने फरमाया कि जो ज़ियारत अमीनुल्लाह को पढ़े, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस ज़ियारत को ही खुद नूर की सूरत में बुलंद करता है। ज़ियारत को नूर की सूरत में अल्लाह बुलंद करता है। अल्लाहु अकबर। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जश्न में एक फिक्रा ये किया था कि हुसैन फ़कत अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फ़कत नूर नहीं है, उनकी ज़ियारत जो पढ़ ले उसे नूर अता करते हैं, नूरानी बनाते हैं उसे। वो ज़ियारत नूर की सूरत में बुलंद होती है। इमाम ने फरमाया कि नूर की सूरत में ज़ियारत बुलंद होती है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास जाती है। ज़ियारत इतनी कीमती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगती है ज़ियारत पर, जो आपने ज़ियारत पढ़ी है, और वो ज़ियारत महफूज रख ली जाएगी कि जब कायम का ज़ुहूर होगा। ये इमाम ने फरमाया। फिर हजरत कायम को वो ज़ियारत बतौर तोहफा दी जाएगी ताकि वो उस ज़ियारत को मोमिन के हवाले करे। ये कितने वसीलों से घूम के आ रही है आपके पास। अल्लाहु अकबर। बात तमाम हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दुनिया कुफ्र और इल्हाद, शिर्क और बिदअत, उसने समझा था कि हमने करबला में अहले बैत को खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन सय्यद सज्जाद इन्ना आतैना कल कौसर का मजहर बनकर उभरे। हाँ, और सय्यद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस बात को, मुझे माज़रत चाहता हूं मैं कि लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन वक्त मुख्तसर है, इस बात को मेक श्योर किया कि हुजूर मुकर्रम की कोई एक सुन्नत भी जाया ना होने पाए। अमीरुल मोमिनीन के खुतबों के रावी हैं सय्यद सज्जाद, नहजुल बलागा की हिफाजत करने वाले हैं सय्यद सज्जाद, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलाम अलैहा के खुतबे को नकल करने वाले हैं सय्यद सज्जाद, इमाम हसन की दुआओं को बयान करने वाले हैं सय्यद सज्जाद, हत्ता शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा के खुतबे शाम के रावी हैं सय्यद सज्जाद। सय्यद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस बात का एहतमाम किया कि कोई सुन्नत भी ज़ाया नहीं होगी, मेरे जद का पैगाम जिंदा रहेगा। हाय हाय हाय, मेरे जद का पैगाम जिंदा रहेगा। यहां तक कि उन्होंने इस तरह से रिवायतों को बयान किया कि हत्ता मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी सन 256 हिजरी में भी अगर कोई रिवायत रसूलुल्लाह से बयान करे तो सिलसिले सनद में लेकर आएंगे ज़ैनुल आबिदीन को कि हमने सुना है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। इमाम जवाद रिवायत करें, कहेंगे हमने सुना है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम रिवायत करें, हमने सुना है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। ये जो मारिफ किसने महफूज रखे, ये पंजतन की एक फर्द है। अतः मैं आपके सामने मिसाल दूं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास किसी ने आकर कहा कि मौला लहन में किसी शय को पढ़ना कैसा है। इमाम ने कहा कि अगर गिना ना हो और कुरान की तिलावत हो लहन में तो ये ममदू है। खुद हुज्जत खुदा है, खुद अपने जमाने के अली हैं, लेकिन जानते हो क्या कहा, ये मैं जो कह रहा हूं कि कुरान को लहन में पढ़ना अगर गिना के साथ नहीं है तो काबिल सताइश है, इसलिए कि मेरे जद अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन वो सुबह के वक्त जब कुरान की तिलावत करते थे तो जो मदीना के सक्का थे वो मशकी लेकर खड़े हो जाते थे और सय्यद सज्जाद की तिलावत को सुनते रहते थे। ये दलील है इस बात की कि चूंकि सय्यद सज्जाद लहन में कुरान पढ़ा करते थे। ये बात वाज़ेह हो रही है। इमाम
بات کہ جس امام نے روایت کو بیان کیا دلیل کے طور پر سید سجاد، سند میں سید سجاد، یہ میرا اپنا فکرہ نہیں، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی تبصرہ کر سکوں. حضرت مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقام، ان کا ایک فکرہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سوانح حضرت سید سجاد لکھی جائے تو کم از کم انہوں نے فرمایا میرا مختصر اندازہ یہ ہے کہ 100 جلدیں ہوں گی. کہتے ہیں مختصر میرا اندازہ یہ ہے کہ 100 جلدیں ہوں گی. اس میں زیدی سادات، ان کے کارنامے، مرشی سادات، مرشی جتنے بھی سادات ہیں وہ امام زین العابدین الاسلام کی نسل سے ہیں. تو مرشی سادات اگر ان کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو امام زین العابدین الاسلام کی سوانح حیات کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ لکھا جائے گا کہ امام زین العابدین الاسلام کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کی نسل میں آگے آنے والے جب وہ سردار گئے تو قاضی نور اللہ شوستری مرشی، انہوں نے دار پر بھی جا کے سید سجاد کی تبلیغ کا پیغام آگے پہنچایا. یہ ہے سیرت سید سجاد. ہائے 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 ہائے. ہاں، اور بات ختم ہو گئی کہ جب ظاہری بھی آ کر یہ کہے کہ مولا خواہش تو بڑی ہے کہ آپ گھر میں تشریف لائیے، تو اہتمام رکھا ہے مولا آپ تشریف لائیے اس لیے کہ شادی ہے میرے گھر میں. اور امام یہ فرمائیں کہ کربلا کے بعد شادیوں میں ہم شرکت نہیں کرتے. ہمیں نہیں روکا، لیکن خود زین العابدین جس نے اپنے باپ کا پامال شدہ لاشا خود نظروں سے دیکھا ہو، جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، جس نے بی زینب سلام علیہ کی چنتی ہوئی چادر کو دیکھا ہو، وہ کہنے نہیں میں شادیوں میں شریک نہیں ہوتا اب کربلا کے بعد. عجب مصائب کی کیفیت ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو سینکڑوں مرتبہ زندگی میں دسیوں اور ہزاروں مرتبہ گوشت لینے گئے، لیکن کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جو گوشت کو دیکھ کر رو رہا ہو. یہ سید سجاد ہیں کہ وہ ذبیحے کو دیکھیں تو روئیں، کھانا دیکھیں روئیں، پانی دیکھیں روئیں. تو فرمایا کہ میں شادیوں میں شرکت نہیں کرتا. اور زہری یہ کہے کہ مولا اگر آپ کے بابا کا ذکر ہو جائے، اور امام نے فرمایا کہ اگر تو نے میرے بابا کا ذکر رکھا تو میں ضرور آؤں گا. ظاہری کے گھر کے لیے بھی ہے کیونکہ اس کے گھر میں بہت سارے راوی آتے تھے اور ایک باقاعدہ مدرسے کا اہتمام تھا، کیونکہ ظاہری ایک بڑا راوی ہے تو اس کا گھر بھی بڑا وسیع ہے اور وہاں پر سینکڑوں کا مجمع ہے. اس لیے کہ جب امام نے فرمایا نا تو ظاہری مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتا جاتا تھا کہ مدینہ والوں سنو، مدینہ والوں سنو، میرے گھر غریب کی مجلس ہے، میرے گھر مظلوم کی مجلس ہے. اور مجلس کا اہتمام ہے اور دالان صحن اور صدر محفل امام علیہ السلام وہاں تشریف فرماؤ اور امام کو بٹھایا جائے. اور امام علیہ السلام جب منشد تھا کہ جس نے منشد کہتے ہیں میم نون شین دال، یعنی وہ کہ جو کسی اور کا مرثیہ پڑھ کے سنا رہا ہو، تو اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور امام علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ ظاہری نے آ کے دیکھا تو صدر محفل میں امام نہیں ہے، اور جب ڈھونڈا تو جہاں جوتیاں اتار کر آئے تھے عزادار، تو امام تشریف فرمائے. تو اے مولا وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہ اس لیے کہ میری دادی فاطمہ تو زہرا آ گئیں، مجلس میں میری دادی فاطمہ تو زہرا آ گئیں. یہ ہیں سید الساجدین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پروردگار اس جشن کو اور آنسوؤں کو قبول فرما لے. پروردگار یہ نظر حقیر قبول ہو اور مدحت کا طریقہ تیری بارگاہ میں پسند آ جائے. زین العابدین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت ہمیں نصیب فرما، ان کی قبر کو مسمار کرنے والوں کو واصل جہنم فرما. حضرت حجت کے ظہور کے ساتھ اس روضے کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جشن سید سجاد کے اختتام پر 3 مرتبہ نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد.